مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر، خصوصی طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، کچھ لوگ مذہب کا زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو ایک طریقے پر ولن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج صرف ایک واقعہ بتاؤں گا کہ اسلام کا عظیم پیغمبر، اسلام کا سب سے بڑا علمبردار اور تمام مسلمان جس کے پیروکار ہیں، تمام مسلمان جسے اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، تمام مسلمان جسے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ اپنی عملی زندگی سے، وہ اپنے پریکٹیکل سے پوری امت کو کیا پیغام دیتا ہے، آپ سنیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ جب تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، حبشی غلام۔ میں نہ باہر نکل سکتا تھا، نہ کسی سے ملاقات کر سکتا تھا، نہ اسلام، مسلمانوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی معلومات جمع کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی علم نہیں تھا محمد کون ہے، کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیونکہ مجھے تو صبح سے شام، شام سے صبح اپنے مالک کی حکم بجا آوری کرنی تھی۔ جو اس نے کام بتایا اسے کرنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ وہ بخار سردی کا بخار تھا، جاڑے کا بخار تھا۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میرے مالک نے مجھے جو پیسنے پر لگایا ہوا تھا، میں جو پیستا تھک گیا۔ بخار اور سردی مجھے ایک کونے میں لے جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میرا مالک آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بلال جو پیس رہا ہے یا نہیں پیس رہا ہے۔ وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے، اسے وہی نظر آتا ہے جو حقیقت میں موجود ہوتا ہے۔ میں کونے میں بیٹھا ہوا ہوں چادر اوڑھے ہوئے، اور چکی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ میرا مالک آتا ہے، مجھ سے چادر چھینتا ہے، میری پٹائی کرتا ہے، اور مجھے دروازے کے پاس بالکل کھلے آسمان کے نیچے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے سارا جو صبح پسا ہوا چاہیے۔ اب مجھے بخار، سردی، درد اور مجھ سے چادر بھی چھین لی جائے اور مجھے آسمان کے نیچے بٹھا دیا گیا، تب میرا بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں زور زور سے رو رہا تھا اور چکی پیس رہا تھا۔ تبھی باہر سے ایک دستک ہوئی، دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ بھائی کون ہو آپ اور کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ اب میں جانتا تھا کہ میں ایک غلام، میرا مالک موجود گھر پر، تو میری کون کیا مدد کر سکتا ہے؟
میں نے کہا بھائی آپ کو مجھ سے کیا مطلب ہے، میں کیوں رو رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، آپ جائیں۔ تو پھر معلوم کیا بھائی آپ کو ہوا کیا ہے، تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک شخص نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا زور سے کہ دیکھو میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا کہ پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں، مداوا کرنے والے کم ہوتے ہیں، آپ بھی مجھ سے پوچھ کر چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دستے مبارک میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے دستے مبارک میں کھجوریں تھیں۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ دیکھ کر چونک گئے کہ واقعی یہ تو کوئی مداوا کرنے والا آیا ہے، اور کہا آپ اسے پی لیں اور آپ آرام کر لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے جناب، آپ نے یہ میری مدد کی ہے، مجھے دودھ اور کھجوریں دی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اگر وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو یہ میری جو کون پیسے گا؟ مجھے تو صبح یہ جو پسی ہوئی اپنے مالک کو دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اس دودھ کو پی لو، کھجوروں کو کھا لو، آپ آرام کر لو، آپ صبح پسی ہوئی جو مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جو پیسی اور صبح پیسی ہوئی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، انہوں نے اپنے مالک کو دی۔ اگلے روز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجوریں لے کر آئے، پھر جو پیسی، پھر صبح کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تیسرے روز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجوریں لے کر آئے، پھر آپ نے پوری رات جو پیسی اور وہ جو صبح کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، انہوں نے اپنے مالک کو دی۔ 3 روز تک لگاتار رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیستے، ایک غیر مسلم کے لیے، ایک نان مسلم پرسن کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا نبی کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، جس کے نبی کریم سے کوئی محبت نہیں ہے، جس کے نبی کریم سے کوئی جانکاری نہیں ہے، جس کی اسلام سے کوئی جانکاری نہیں ہے، اس کے لیے آپ 3 رات تک مسلسل جو پیستے رہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، بخار سے آرام ہوا، اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام پر اور اپنی روٹین پر واپس آئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر گئے، اسلام گھر کر گیا، اور اس دن سے مجھے اسلام کی بہت زیادہ محبت ہو گئی، اور اب میں اللہ سے یہی دعا کرنے لگا کہ مجھے چھٹکارا مل جائے اور میں عام مسلمانوں کی طرح بہترین طریقے سے تبلیغ کا کام کروں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کام انجام دوں۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر اذان فجر پڑھنے نہیں آتے ہیں، کچھ دیر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وقت کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان پڑھنا دو بھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اذان پڑھتے ہیں اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو زارو قطار رونے لگتے ہیں اور اذان کی تکمیل مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و بھائی چارگی کا پیغام اور پیام لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بہترین معاملات ہیں۔ اگر آپ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ
اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب بنے گا۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اس عمل کو اپنائیے، آپ بہترین طریقے سے خدمت خلق پر آئیے، جس میں صرف انسانیت سامنے ہونی چاہیے۔ خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، یہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کہتا ہے آپ مدد کیجئے، مدد کے لیے آگے آئیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمان قاسمی۔